السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو شک کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں کہ شک کیا ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ یہ ویڈیو خاص طور پر میرے سبسکرائبرز مافیا خان، فیروزہ خان، نوید مغل، رانا جی، نوید خان، بی نواز، بینگ ہیومن، فریش انٹرٹینمنٹ، راجا سویٹ، مشو آصف کی فرمائش پر بنائی گئی ہے۔ اس سے پہلے میرے چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میری تمام اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ شک کرنا اور شک کی حالت میں رہنا ایک سوچ یا مزاج کا نام ہے۔ کچھ لوگوں کی شخصیت میں ہی شک ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت۔ شک ایک بیماری ہے جو انسان کے سکون کو تباہ کر دیتی ہے۔ شک کرنے والا کبھی شک سے آزاد نہیں ہوتا۔ چاہتے نہ چاہتے شک کرنا اس کی عادت بن جاتی ہے، اس کی نیچر اور مزاج کا حصہ بن جاتا ہے، اور ایسا مزاج انسان کے رشتوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی رشتہ ہو، چاہے میاں بیوی کا، بھائی بہن کا، دو دوستوں کا، رشتہ داروں کا یا کوئی بھی رشتہ، اس کی بنیاد اعتماد پر ہی مبنی ہوتی ہے۔ اگر اعتماد نہ رہے تو اس رشتے کی بنیادیں کمزور پڑ جاتی ہیں اور وہ رشتہ آہستہ آہستہ مسمار ہوتا چلا جاتا ہے۔ شکی شخص کی بدگمانی لامحدود ہوتی ہے کیونکہ اس کی آنکھیں اور کان بند ہوتے ہیں، اور ایسا بندہ خود اپنی ذات کی نفی اور اپنی مثبت سوچوں کو بھی منفی رخ عطا کرتا ہے۔ یقین کی دولت گوا دینے والے خوف، مایوسی اور بے یقینی اور شک کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ شک ایک ایسا کانٹا ہے جس کا زخم دل پر لگتا ہے۔ شک وہ دیمک ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ شک اور بے یقینی کی گرد ہر رشتے کی خوبصورتی دھندلا دیتی ہے۔ ڈر اور شک آپ کو زندگی میں آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ جو انسان دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے کردار کی برائیاں اور کمیاں دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ شک کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی شخصیت کمزور ہوتی ہے یا ان میں کوئی کمی ہوتی ہے تو ان کے مزاج میں شک آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر شوہر زیادہ خوبصورت نہیں ہے، زیادہ پرکشش نہیں ہے، زیادہ ملنسار نہیں ہے، یا اس کے مقابلے میں اس کی بیوی زیادہ ملنسار اور خوبصورت ہے، تو جب وہ کسی بھی محفل میں جائیں گے تو وہ اپنی بیوی پر شک کرنے لگے گا کہ اتنا تیار کیوں ہوئی ہو، کس کے لیے اتنا سجی دھجی ہو، ہر ایک سے گھل مل کے بات کیوں کر رہی ہو، یا تم نے مردوں سے بات کیوں کی، وہ تمہارا کیا لگتا ہے، کسی دودھ والے یا سبزی والے کو سلام کیوں کیا، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسا نہیں کہ یہ شک صرف مردوں میں ہی ہوتا ہے، بیویاں بھی اسی طرح شک کرتی ہیں۔ اگر بیوی مرد کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو اپنی کمیوں کی باعث وہ اپنے شوہر پر بھی بلا وجہ شک کرے گی۔ مثلاً تم اس عورت کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، مجھے بھاؤ نہیں دیتے تو دوسری عورتوں کے ساتھ بڑے پیار محبت سے پیش آتے ہو، لیٹ کیوں آئے ہو، فون پر کس سے بات کر رہے ہو، میسج کس کے آئے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ان کے ذہن میں شک آتے ہیں، اور پھر شیطان ان شکوک و شبہات اور وسوسوں کو اور بڑھاتا ہے۔ دو لوگوں کے درمیان جب شک کی جڑ آتی ہے تو اس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہوتا، کیونکہ شک کا علاج دنیا میں ہے ہی نہیں۔ تو ایسے شک، بدگمانیاں، بری سوچ گھر کا سکون و چین چھین لیتی ہیں، گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے بڑھنے لگتے ہیں، رشتہ کمزور پڑنے لگتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ بہت خوبصورت ہوتے ہیں ایسے رشتے جن کے درمیان کوئی شک نہیں ہوتا، اور رشتوں میں شک کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ شیطان شک کو دوست رکھتا ہے۔ غلط فہمی اور شک کا بیج ہنستے مسکراتے گھر کو ویران کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ بیج ایک تناور درخت بن جائے، آپس میں بات چیت کے ذریعے غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے۔ محبت میں تو شک کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، اور جس میں شک ہو وہاں محبت کی گنجائش نہیں ہوتی۔ محبت اور شک ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جس دروازے سے شک اندر آتا ہے، محبت اور اعتماد اسی دروازے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اسی طرح جب اولاد بڑی ہو جائے تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ شک کی دیوار اونچی کرنے کی بجائے اپنی محبت کی رسی کو دراز کر لیں۔ یہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ محبت کی لگام تربیت پر آنچ نہیں آنے دیتی۔
اگر ماں باپ اپنی جوان اولاد پر بلا وجہ کا دباؤ اور بلا وجہ کا شک کریں گے تو اس طرح اولاد باغی ہو جاتی ہے۔ شک کا علاج یہی ہے کہ اچھی سوچ یعنی حسن ظن رکھا جائے۔ اپنوں کے لیے اچھی سوچ، اچھا گمان رکھیں۔ جب اچھا گمان نہیں ہوگا تو بدگمانی جگہ لے لے گی، اور جب ہم شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں تو شیطان آ کے اس میں آگ لگاتا ہے، ایک کڑی کے ساتھ دوسری کڑی ملانے لگتا ہے، اور اس طرح لڑائیاں جھگڑے جنم لیتے ہیں، گھر کا سکون و چین چھنتا چلا جاتا ہے، رشتوں کی رسی کمزور ہونے لگتی ہے۔ شک ہر رشتے کی بنیاد ہلا دیتا ہے۔ اگر کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا چاہتے ہیں تو پہلے بھروسہ کرنا سیکھ لیں، اچھی سوچ لے کے آئیں، شک کو اپنے دل میں جگہ مت دیں، یقین کرنا سیکھیں اور اپنی اس شک کی بیماری پر خود قابو پانے کی کوشش کریں۔